بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال، یہ شعر تو آپ نے اکثر سنا ہوگا، لیکن یہ جو میں کدا روحانی میں کدا ہے، جو روحانیت کا سفر ہے، اس میں ظرف بہت زیادہ چاہیے۔ یہاں شعبدے بازوں کا شعبدے بازی کا کوئی کام نہیں، یہاں دکھاوے کا کوئی کام، واویلے کا کوئی کام۔ یہاں جو جتنا پا لیتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ جس درخت پر جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک بابے کے پاس آیا اور کہا، بابا جی مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے دیں، کوئی ایسا اسم عطا کر دیں کہ جس کے بعد میرے اندر طاقت آ جائے اور میں برائی کو، بے حیائی کو ختم کر دوں معاشرے سے۔ بابے نے کہا اچھا؟ کہا ہاں جی۔ فرمایا ایک کام کر دو، یہاں جو قریب دربار ہے بادشاہ کا، وہاں جاؤ، کل صبح جانا اور شام تک وہاں کھڑے ہو کے صرف دیکھتے رہنا۔ تم جو کچھ تم دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، وہ شام کو آ کے مجھے بیان کر دینا، جتنی ایکٹیویٹیز ہوں وہاں پہ سب بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈ ہے اور سائل جو ہے وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کی بات کو سنتے، اگر بات سمجھ میں آتی تو اسے اندر جانے دیتے، ورنہ اسے واپس بھیج دیتے۔ لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو وہ دھکے دیتے، کسی کو مارتے، کسی کو پیٹتے، یہ سارے مناظر دیکھتا ہے۔ دربار کا وقت ختم ہوا تو ایک بابا جی آ گئے جنہوں نے سر پہ ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور لاٹھی ٹیکتے 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 وہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بزرگ تھا، ضعیف آدمی، اس نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میرا بڑا اہم کام ہے۔ دربان نے اس کو دھکا دیا اور وہ ضعیف شخص گر گیا، اس کی گٹھڑی بکھر گئی، سامان بکھر گیا۔ اس نے اپنا سامان جمع کیا، گٹھڑی باندھی، سر پہ رکھی، پھر آہستہ آہستہ پھر آیا۔ کہا جی بڑی دور سے آیا ہوں، مہربانی کرو۔ تو جو سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے کہا تو ایسے نہیں مانے گا بھائی۔ انہوں نے اس کو پھر دھکا دیا اور پھر فٹ بال بنا دیا، مارے ٹھڈے مار مار کے، کسی نے گھسے مارے، کسی نے ٹھڈے مارے، اب سامان ادھر، اس کی دستار ادھر، لاٹھی کہاں گئی، سارا سسٹم ہی بکھر گیا۔ وہ ضعیف شخص اٹھا، اس نے اپنے سارے سامان جمع کیا آہستہ آہستہ، اور اس نے ساری گٹھڑی دوبارہ باندھی، سر پہ رکھی، لاٹھی اٹھائی، اپنا چشمہ لگایا اور چپ چاپ آہستہ آہستہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ شخص سارا منظر دیکھتا رہا، اس کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ شام کو بابے کے پاس پہنچا۔ بابے نے کہا ہاں بھائی سنا روداد، کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا حضور دربار لگا، مختلف لوگ آئے، آخر میں ایک بابا آیا، اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا انہوں نے، انتہائی نازیبا سلوک۔ کہا اچھا کیا کیا؟ کہا جی ٹھڈوں سے، مکوں سے اس کو تو فٹ بال بنا دیا انہوں نے، اتنا مارا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس پاور ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کہا حضور میں تو وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے نا، ان کی تو گردنیں مروڑ کے پھینک دیتا، میں تو انہیں بالکل ہی ختم کر دیتا۔ کہا اچھا؟ ہاں حضور میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی پہ اتنا ظلم ہو۔ تو بابا مسکرایا۔ بابا نے کہا وہ جو ضعیف شخص جس کو تم نے دیکھا تھا، وہ جو نحیف اور کمزور شخص وہ جو وہاں آیا تھا، وہ میرا شیخ تھا، وہ میرا استاد تھا۔ یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ اب سوچو کہ اس کے پاس کتنی پاور تھی، کتنا کمال تھا، کتنی طاقت ہوگی، لیکن اس کا ظرف دیکھو۔ جاؤ پہلے وہ ظرف پیدا کرو، پھر میرے پاس آنا کچھ لینے کے لیے۔ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہ اہل ظرف کا کام ہے۔